کتب راوندی ایک شخص تھا، وہ بیان کرتا ہے کہ میں طواف کر رہا تھا اور ایک آدمی کو سنا کہ وہ دعا مانگ رہا ہے، اللہ مجھے بخش دیجئے لیکن مجھے معلوم ہے کہ آپ مجھے نہیں بخشیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ آپ کو نہیں بخشیں گے؟ تو وہ مجھے حرم سے باہر لے گیا اور اس نے مجھے بتایا کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو ابن سعد کے لشکر میں تھے، یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والے دستے میں تھے، تو میں بھی ان میں سے تھا۔ میں پہنچا یزید کے پاس، میں نے اس کے سامنے رجز پڑھا، یعنی گویا کہ اپنا کارنامہ بتانے کی کوشش کی، اور کہا کہ میں نے افضل ترین شخص کو قتل کیا ہے، یعنی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ، اتنے بڑے آدمی کو میں نے قتل کیا ہے، لہٰذا میری سپر کو طلا و نقرہ سے بھر دیجئے، یعنی سونے چاندی کے ساتھ میری اس سپر کو بھر دیں آپ، یعنی مجھ پر انعام کریں، میں نے اتنے بڑے آدمی کو قتل کیا۔ تو حاکم نے یہ کہا کہ جب تجھے یہ معلوم تھا کہ اتنے بڑے آدمی ہیں وہ، جب تو جانتا تھا کہ حسین اتنے عظیم انسان ہیں، تو پھر بھی تو انہیں قتل کر دیا۔ ملا باقر مجلسی لکھتے ہیں بہار الانوار میں کہ حکم دیا گیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، حضرت حسین کے قاتل کو قتل کر دیا جائے، اور ملا باقر مجلسی لکھتے ہیں پھر اس ملعون کو قتل کر دیا گیا۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم غدار ہیں، آل بیت کے ہم غدار ہیں، اور ہم قاتلین حسین سے ہیں، لوگ ہمیں کہتے ہیں۔ باقر مجلسی لکھتے ہیں، کہتے ہیں لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ ہم نے اہل بیت رسول سے غداری کی ہے، ہم ہی حضرت حسین کے قتل کے ذمہ دار ہیں، ہم ہی ذمہ دار ہیں قتل حسین کے۔ یہ بات درست ہے، لیکن ہم سے قسم لے لو وہ ہم نہیں تھے، ہمارے باپ دادا تھے، ہمارے بڑوں نے کیا، ہم نے نہیں کیا۔ لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ اہل بیت سے کوفے والوں نے غداری کی ہے اور ساتھ چھوڑا ہے۔ یہ روایت بھی بہار الانوار کی ہے۔ حضرت ام سلمہ، یہ روایت خاص کر میں سنیوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ روایت جو اہل سنت کہتے ہیں، اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، سنی بنے پھرتے ہیں، ان کے لیے 26,550 نمبر حدیث مسند احمد کی، حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ عنہا ان عراقی لوگوں پر لعنت کرتی تھی جنہوں نے دھوکے کے ساتھ حضرت حسین کو شہید کر دیا۔ ان عراقیوں پر لعنت کرتی تھی ام المومنین جنہوں نے دھوکے کے ساتھ حضرت حسین کو شہید کیا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت سنیوں صحیح بخاری میں ہے، حدیث نمبر 5994، کہ احرام کی حالت میں مکھی مر جائے تو کیا دم ہے، کیا کفارہ ہے؟ عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ عراق کے لوگ بڑے عجیب ہیں، نبی کے نواسے کو تو انہوں نے قتل کر دیا اور اب مکھی مرنے کا دم پوچھتے ہیں، کفارہ پوچھتے ہیں۔ عراقیوں تم عجیب ہو، تم نے نبی کے نواسے کو قتل کر دیا ہے اور مکھی مرنے کا دم پوچھتے ہو۔ اب سنیوں عبداللہ بن عمر کا عقیدہ، حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب معلوم ہوا کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے، ہانی بن عروہ کو شہید کر دیا گیا ہے، حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اور یہ روایت بہار الانوار کی، قد خذلنا شیعتنا، ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے ہمارے گروہ کے لوگوں نے۔ خذل ہوتا ہے مشکل وقت میں ساتھ چھوڑنا، بے یار و مددگار چھوڑ دینا۔ ہمارے گروہ کے لوگوں نے، ہمارے شیعہ نے ہمیں بے یار و مددگار چھوڑا ہے۔ حضرت حسین فرماتے ہیں، علی بن حسین بن علی، یعنی حضرت حسین کے بیٹے جو شادی شدہ تھے،
کربلا کے واقعے کے وقت بیمار ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا اور آگے پھر نسل چلی ان کی. امام زین العابدین کے نام سے معروف ہے. انہوں نے دیکھا کہ کوفے کے لوگ رو رہے ہیں تو امام زین العابدین نے فرمایا, علی بن حسین بن علی نے فرمایا, ان ہؤلاء یبکون فمن قتلنا غیرہم, یہ لوگ یعنی کوفے والے رو رہے ہیں تو ان کے علاوہ ہمیں قتل کس نے کیا ہے؟ یہی قاتل ہیں ہمارے. امام زین العابدین فرماتے ہیں, احتجاج طبرسی کی روایت ہے, تاریخ کی بہت بڑی کتابوں میں موجود ہے. اس لیے کہنے والے نے کہا تھا, مٹی میں مل گئے ارادے کوفیوں کے, مٹی میں مل گئے ارادے کوفیوں کے, لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا. کون لہرا رہا ہے؟ شیعہ لہرا رہا ہے. نام لے رہا احترام سے. حسین کا پرچم لہرا رہا ہے شیعہ, حسین کا پرچم لہرا رہا ہے بریلوی, حسین کا پرچم لہرا رہا ہے دیوبندی, حسین کا پرچم لہرا رہا ہے اہل حدیث. مٹی میں مل گئے ارادے کوفیوں کے, لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا. جعفری بھی لہرا رہے ہیں, حنفی بھی لہرا رہے ہیں, مالکی بھی لہرا رہے ہیں, شافعی بھی لہرا رہے ہیں, اور یہ تمام حنبلی وغیرہ سب لہرا رہے ہیں, اور سیدنا حسین کا ذکر احترام کے ساتھ کر رہے ہیں. ناصبی جن کو لوگ کہتے ہیں وہ بھی لہرا رہے ہیں.